اللہ میں آپ مسیح اللہ اللہ جل مجدہ میری اور آپ کی مغفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی زندگی اللہ پاک اپنی عبادت میں طاعت میں نصیب فرمائے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی طاعت اور محبت نصیب فرمائے. اسی محبت پر موت عطا فرمائے, اسی محبت پر قبر میں اور اسی محبت پر قیامت کو اٹھائے. اب کی زبان جو کی ہے باقی صحیح صاحب پڑھ رہے تھے کہ جو عالم کی رب دل سے میں تو کئی بار بیان کر چکا ہوں. کسی سے نہیں اس لیے ہم کی کوئی میرا بھی گستاخی لگا رہا ہے. اور اب نہایت ضرورت اور تحریک کرتا ہوتا ہے جو کچھ پہلی حکومتوں میں ہو چکا ہے بڑے ضرور میں وہ سارے کے سارے اس دور میں ہوں گے. جسے اللہ بچایا تھا وہ بچا رہا. میں سناتا رہا وہ لگا کا تذکرہ کیا ہے. وہ لگا جن کے آنکھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ایسی بھی کہ آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا پیدا کی ہے, امراض پیدا کی ہے, اور جو رتبہ امدادوں کو دیا ہے وہ پیغمبروں کو دیا ہے. جو پیغمبروں کے پاس مراحل تھے وہ سارے کے سارے یہ پیغمبر نہیں ہیں, یہ حضور السلام کی امت کا ایک فرد ہے. مگر یہ کون ہے؟ متقب. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت دی ہے کہ ایک قدم میں بھی چلتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اور 40 افراد ہے, کبھی کم ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے, لیکن مقرر کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی دل کی قوت رکھتے ہیں اور کبھی ابراہیم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کی قوت رکھتے ہیں. ابوال پاکیزہ مخلوق ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کی آگ لگی ہوگی, لوگ سخت ہم میں مبتلا ہوں گے, ان کو پرواہ نہیں. سبحان اللہ. میں محبت سے
عرض کیا کرتا ہوں اور لفظ جو مقدسہ کرے اور اس کی استقامت ہو جاتی ہے. استقامت کا یہ معنی نہیں کہ آپ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ استقامت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کامل ولی ہو تو وہ اپنے کرامات کا اظہار. استقامت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت جب نصیب ہو جائے ایک ذرا برابر بڑھتی جائے اسی پر وہ زندگی بسر کرے اسی پر اس کو موت آئے اسی پر خبر بھی رہے اور اسی محبت کا اوپر جمع یہ ہے استقامت. ولی کامل تو ولی کامل کرامات نہیں ترقی کرتے جو اللہ اس کے رسول کے عاشق ہے عارف ہے وہ کرامات. ایک ولی نے فرمایا اللہ پاک 40 کرامات قتل کر رکھی ہے. میرے رب کریم تو نے فلاں ولی کو یہ کرامت دی فلاں کو یہ دی فلاں کو دی انہوں نے طلب کیا تو نے عطا کیا مگر میرے پر نظام ہے تو تم سے کچھ نہیں میں کچھ صرف تجھے اب یہ خصوصی طور پر وہی ہے جن کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں سبھی قریب کروں گا. زہرات کے میں فضیلت یاد کر چکا ہوں لیکن جیسے کہ قرآن بھی ہے آج زیادہ بول رہے ہیں. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب تلاش کرو تو اچھے خاصے پیر اور اللہ نے سنی تمہیں اس برے عقیدے میں مبتلا بنائے. اور یہ عام لوگوں کو سنانے کی چیزیں بھی کچھ نہیں ہے. بعض ایسے مسائل ہیں جو جین علماء کے درمیان ہے. کچھ ایسے مسائل ہیں جو صرف وہی قابل سمجھ سکتا ہے دوسرے. اور میں آپ کو یہ سنا چکا ہوں لیکن کسی کو سنا سمجھ بھی آیا اور یہ مستند احادیث کے تعلق ہے. یہ میرے آقا و مولا علیہ السلام اپنی بیٹی کی بات کھڑی ہو جاتی ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسباب کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں ہم سب کی باتیں کرتی تھی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی کے ساتھ اور جب وہ آتی تھی تو ان کے چلنے کا انداز حضور کی طرح ہوتا تھا. کہتے تو چہرہ مقدس منور معطر حضور کی مشابہ ہو جاتی اور آپ نے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو بول سکتے آپ کا لقب ہے جنت کی بہت سارے الفاظ ایک لقب مالک ہے زہرا. ہمارے بچیوں کے ماؤں کو بہنوں کے نام ہے زہرا کہتے ہیں. زہرا سے یہ نہیں کرنا زہرا. سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب میں رات کی رات میں رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا اس وقت مجھے ایک چیز کھلائی گئی اس کی جو خوشبو تھی وہ میری بیٹی کے اندر سجا اس لیے آپ نے ان کا نام لقب اور اس عارف نے بھی کلام پڑھتے ہو کر کہا زہرا کا بابا. ایسے نہیں کرنا. مجھے بہت رلایا اس وقت کتابیں پڑھتا رہتا تھا اب وہاں نہیں رہا
لیکن مجھے ایک ولی کامل کے ساتھ الحمدللہ محبت رکھنے کی میں 3 بار ان کے پاس گیا ہوں زیارت کے لیے. میں جنوبی آدمی آپ خدا کیا یہ بیماریاں جن کے نام انشاءاللہ اللہ کرے یہ نام آپ کو یہ اشارہ سمجھتا ہوں کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گناہ گار امتی ہوتا ہے مومن ہوتا ہے سب مسلات بھی کرتا ہے پڑھنا بھی ہے لیکن کچھ کی کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ پاک ہو کے میرے پاس آئے تو اس سے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے پھر اس کا مکمل کر کے پاس یہ اس کی اپنی ذات کی منزل ہے. اس کا بیٹا یا بیٹی اگر بیمار ہے اس کے بیٹے اور بیٹی کا فرض نسبت ختم ہو جائے گا تو ان کو بھی اسلام میں ان 3 چیزیں موجود ہے. آپ لوگوں نے تھوڑی سنی ہوں گے میں اس کا بھی جانا چاہتا ہوں. اکثر یہ کہ مجھے ان سے محبت ہے اور رب کریم کا کرم کہ میں پوری رات ان کی زیارت یہ بہت بڑا میرے خصوص 2 بزرگ ایک سیدی جزوری مراکش میں صاحب گرو خیرات اور میں دور نہ جاؤں اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو کثرت سے ضرور ہی پڑھو کثرت سے ضرور ہی پڑھو اگر کوئی دوسرا نور نہیں پڑھ سکے تاکہ یہ دلائل اور خیرات مجھے اس کی حملہ جانب مگر میں معذور چلاؤں ورنہ میں آپ سب کو دلائل اور خیرات ہی اگر رات دن آپ پڑھتے رہے پھر کافی شافی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو شفیع ہو جائے گا. 360 ولیوں نے حضور کی بات سیدی حضوری الحسنی الحسینی جن کا سجدے میں انتقال ہے ان کی قبر انور سے ابھی تک خوشبو آ رہی ہے. 700 سال ابھی تک خوشبو آ رہی تھی قبر پانے سے. اور میں جب گیا تو شاہ حسن مراکش کے شاہ حسن سے اب تو ان کی بیٹی نے تو شاہ حسن نے بہت موٹا علاج چشمہ کا بھی تھا قبر کے ساتھ یہ کئی قبر کو پھینک دیا. سیدی امام حافظ الملت الدین اعلیٰ حضرت کو حافظ الملت الدین یقین حافظ الملت الدین امام سیوطی رحمہ اللہ بڑا عجب عالم گزرے ہیں. انہوں نے آخر زمانے میں ایک کتاب لکھی مثال سے گئے اس کا نام رکھا معترف الافراد فی اعجاز القرآن. یہ مثال کتاب ہے. اس میں فریاد کرتے ہیں بس عجیب و غریب واقعات پر یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں آپ غریب کا دیدار کر رہے ہیں وہ بے چین ہو گیا بے چین ہو کے سیکھا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی مصر کا تباب یہ تھا کہ مصر کی خواتین ان کی حسن جمال کو برداشت کر سکے تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اے سرکار مدینہ اگر آپ کے حسن جمال کا ایک پرتو آسمان سے نیچے آئے تو ساری دنیا ہمیشہ کے لیے ہو جائے. یہ تعریف کرتے کرتے فرماتے ہیں سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے اللہ میں جمع کے روز عرض کریں ایسا آج میں تجھ سے نہ اپنی ذات کے لیے مانگتا ہوں نہ اپنی بیٹی کو مانگتا ہوں. میں تجھ سے اپنی ذات کے لیے بھی مانگا گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی
یہ نہیں کتنا قرب اور میں تو صرف اپنی امت کی فضل یہ اچانک بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی بیان ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ربیع الانور الثانی، میرے بزرگ نے مجھے سند مدینہ شریف میں عطا کی، اس پر لکھا ربیع الانور۔ ربیع الانور یہ علموں کے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ ربیع الاول کہتے ہیں، ربیع الانور کہتے ہیں، منور ربیع، اور یہ ہے ربیع الانور الثانی۔ اب ربیع الانور الاول ختم ہو چکا ہے، ربیع الانور الثانی میں ہم داخل ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو غوث الورا شیخ السماوات والارضین غوث الثقلین محمود سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ کی ولادت اور اسی بات کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال بھی ہوا ہے۔ حضور کے اسماء کریمہ میں 11، حضور کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا کیے۔ حضور کا نسب مبارک والد مبارک سے لے کر امام حسن تک 11 واسطوں سے اور والدہ مبارکہ سے لے کر حسنین کریمین امام امیر عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ تک 11 واسطوں سے، اور سرکار غوث الثقلین سے لے کر مولا کائنات سیدنا علی تک 12 واسطے، اس کی آپ کو 11 واسطے اور فضائل مناسب بے شمار ہے۔ اللہ نے چاہا توفیق دی، اللہ نے تب تھوڑا تھوڑا بیان کرتا رہوں نے کیا کیا۔ آپ کو محمود سبحانی کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا اتفاق ہے۔ شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کا اتفاق ہے۔ شیخ عبدالحق محمد دہلوی عجیب الغریب محب صاحب انہوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں 2 محبوب ہیں، حضور غوث اعظم اور خواجہ نظام الدین اولیاء۔ یہ اولیاء کرام میں 2 محبوب ہوتی ہیں۔ حضور غوث الثقلین اللہ کے محبوب محمود سبحانی یہ کہتے ہیں۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کے قولی فضائل مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ نے چاہا اس کی توفیق دی تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ ابھی آپ کو یہ سنا دوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ زمانے سے آپ پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن غور فرمائیں، خوف اور غم، خوف ظاہر ہوتا ہے، غم ظاہر ہوتا ہے۔ خوف دنیا میں اور غم آخرت میں۔ اللہ کریم جل مجبور خود کا فرمایا کہ سن لو ادا پر فرمایا ادا، مان لو، متوجہ ہو جاؤ، غور سے، دل سے، دماغ سے اور وجود کی اطاعت کے ساتھ سنو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ تو خوف ہے نہ غم ہے۔ ہمیں تو خوف سے غم ہے نا، انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ ایک مقام پر ولیوں کو مخاطب کرتے ہیں، شہنشاہ بغداد فرماتے آؤ میرے ساتھ، خوف والے جب میں لاتے ہیں، تم بھی پسند کہلاتے ہو اور ولی کہلاتے ہو، اور میرے ساتھ چلو، رات کے اندھیرے میں خوفناک مقامات پر جاتے ہیں، پھر دیکھیں کہ میں ڈروں گا یا تم ڈرو گے۔ یہ اپنے مقالات سے ہم نے بتایا، میں اپنے مقالات میں انشاءاللہ
تھوڑا تھوڑا سناتا جاتا ہے. میں خوف کھاؤں گا یا آپ خوف کھائیں گے؟ اسلام ایک طویل خوفناک دکھائی جاتی ہے. صرف درج تشکیل ہونے سے معافی بہت اونچی بات پر اب یہ بات کرنے کے لیے اچھا سنا ہے. ان کے بعد میں تو کہہ چکا ہوں کہ آخر زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں میری امت کے خواص جو ہے وہ چوٹی پر پگڑی باندھیں گے. صرف پگڑی نہیں، صرف چوٹی نہیں، لیکن تشدد نہ کرو، خوارج جیسی باتیں نہ کرو. یہ خوارج جیسی باتیں ہیں تو اس میں تشدد کیا جاتا ہے کہ جو پگڑی نہیں باندھے تو سر نگر میں مارو. جواب کی صورت فضیلت کی نہیں، فضیلت یہ ہے کہ امامہ باندھو. پگڑی امامہ پگڑی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عرب اس کو چھوڑتے ہی واجب پوری ہوئی. عرب امامہ کو اتار دیں گے اور جب امامہ جب اتاریں گے تو بدر وہ اپنی عزت کی برباد کرتے ہیں. اس وقت آپ کی جو نام عرب کے اکثر رومال رفیق کے دماغ پڑھاتے ہیں، نیچے ٹوپی ہوتی ہے ان کو رومال رکھایا ہوتا ہے. اس کو میں تشدد نہیں کروں گا، نہیں اچھی بات. امام ہری خطیب پیچھے اس کے لاکھوں اسلام کا بار مچائے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وہ صرف رومال رکھایا ہوا نماز پڑھاتے ہیں. یہ عربوں کی حالت آپ نے دیکھی ہے جو جا چکے ہیں کئی بار. اور عربوں کے ہاں امامہ باندھا کرتا ہے، دیکھا ہے جی. مراکش کے اور شام کے علماء کو تو منع کیا گیا ہے، شراب کے نماز میں منع کیا گیا ہے کہ اذان میں اونچی آواز سے نہ پڑھو اور امامہ بھی نہ باندھو اور ڈر بھی نہ رکھو. ریش منڈوا کر اور امامہ باندھ کے نماز پڑھاتے ہوئے جا چکا میں کئی بار میں نے سارے سمجھ کی ہے. یہ ساری کمزوری کیا ہے کہ اللہ پاک محاذ کر دے مجھے بھی آپ کو بھی ان کو بھی. یہ ذلت کا مقابلہ ہے، اس لیے یہ کرائے کہ آپ کے انسان کے خود جو ہے سنت کے مطابق عمل نہیں. زبانیں ہیں عربی لیکن دل عربی نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کر پایا ہے کیونکہ زبان عربی ہوگی اور دل عربی ہوگا. ریڈیو کی طرح دل ہوتی ہے. صرف عربی بولنا یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام کے مطابق اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو. اور جو یہ ایسا کام کرے گا اللہ کے لیے تو یہ بہت مبارک ہے. اور اگر دکھانے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن تشدد کا معنی یہ ہے کہ امام مشہور معلوم اسلام کے پہلے مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز سیدنا عمر بن عبدالعزیز اسلام کے اندر پہلے مجدد تھے. اور ہجرت میں بھی بہت عجیب و غریب اور ایک کو خرید کے سازش چھٹے خرید جنہوں نے ایک چادر میں اپنی شخص ہم برف پڑتی ہے. اس طرح مریم بتائے پڑتی ہے اس طرح شام کی برف. تو شام دمشق کے اندر ایک چادر میں نہ جاتا ہے. پوچھے گیا فرمایا میری رائے ایسا بھی ہوگا جس کو شہر کی چادر نہیں اب دور نہ جائے. مستند روایت سے ثابت ہے سید کائنات علیہ السلام ایک چادر میں رہی. اگر سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں والے ننگے ہوتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر مبارک ننگا ہوتا تھا. آپ نے یہ سنت ادا کی ہے.
اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، ہمارے باطن کی اصلاح کرے۔ میں دور چلا جاتا ہوں کہ جس وقت اللہ مشاہدے کراتا ہے تب وہ خوفناک چیزیں ایسے خوفناک، کوئی بجلی آواز سن کے آدمی کو سانس کی پرواہ کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہی اس کے پشت کلیجہ پھٹتا ہے، لیکن لوگوں کو اللہ قوت بھی دیتا ہے اور دل کے دیتا ہے ان کو مسئلہ دیتا ہے۔ اس لیے اردو بہت پاک نے خصوصی طور پر فرمایا اور میرے ساتھ سب مناظر میں دیکھتے ہیں کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں کی برکت سے میرا اور آپ کا خاصہ ایمان سرکار فوج پاک کو میرا مرشد رکھے اس دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی، کل قیامت کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد ان کا کیا حال ہوا، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ وكانوا يتقون لوگ بھرپور محبت کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لهم البشرى في الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لهم البشرى في الحیات الدنیا لا تبدیل، اللہ کے فرمان مبارک تبدیل نہیں کرتے۔ بشرا کے بارے میں حضور کو لوگ سے پوچھا گیا، سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا بشرا الرؤیا الصالحۃ یراها الرجل او یرا له۔ بشرا سے مراد وہ سچا خواب ہے جو مومن کو دکھایا جائے اپنی ذات کے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں، اور یہ بہت ساری روایات احادیث ہیں۔ مختصر میں تم کو سنا دوں کہ بشرا کا ترجمہ کرتے یہاں تک بات ہے کہ بعض عامل کو اپنی موت کا وقت ہی دکھایا جاتا ہے کہ تم فلاں ٹائم پر فلاں مقام پر بھرے گا، جبکہ یہ موت کا علم بہت اور بشرا ان کے لیے بشارت ہے۔ بشارت یہاں تک ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے یا فوت ہو رہی ہے، تو یہ بھی اللہ دکھاتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے بتا دوں کہ بہت سارے نہیں، بعض قابلین کو پہلے مکہ شریف کا طواف کرایا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی برکت میں تمام چیزوں کی عطا ہوتی ہے، حضور کا روزہ پاک بھی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے روزہ اطہر کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں، سارے مدینے کی قبر پاک بھی یاد کرتے ہیں اور چونکہ ہیں پھر کچھ تو بعد ان کو نصیب ہوتا ہے ان کی بشارت ہے زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ وہ کئی بار جنت سے پہلی حاضری سے پہلے داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور حاضری دینے کے بعد ہی جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور ریاض الجنت میں مومن قابل کے بغیر دور جاتے ہیں۔ ریاض الجنت کے ٹکڑا ہے جنت کا جو سب سے افضل جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن جنت میں سب سے افضل ہے وہ ہے ریاض الجنت میرے مالک مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ریاض الجنت کا دیدار کرایا جاتا ہے، سجدے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کریم جل مجدہ توفیق عطا فرمائے اور ان پاکیزہ مخلوق جس میں بڑی گزرے ہے جب موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ آئیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریم کے سردار سیدنا امام مہدی میں کسی بھی سنا چکا ہوں اور سنا کے ضرور سناؤں گا۔
میرا یہ عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ اللہ ہے اللہ غلطی سے بچائے. وہ کہتے ہیں کہ مغربی ہمارے قریب نہیں. میرا یہ عقیدہ ہے. میرا عقیدہ یہ جو کامل اولیاء اللہ اور بھی ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام نہ قادری ہوں گے نہ شاذلی ہوں گے نہ نقشبندی ہوں گے نہ چشتی ہوں گے نہ شوربندی ہوں گے. وہ نہ حنفی ہوں گے نہ شافعی ہوں گے نہ حنبلی ہوں گے. مطلب ساتھ ہے نا طریقت الگ ہے. طریقت کا ذکر کیا قادری شاذلی چشتی نقشبندی یہ قادری کی ہے یہ طریقت ہے. اور مذہب جو ہے مذہب امام ابو حنیفہ سب سے بڑے ہیں امام شافعی امام مالک مگر امام مہدی علیہ السلام ان سب کے کچھ قواعد قبول کریں گے اور جاری کریں گے لیکن وہ براہ راست سید المرسلین کے غلام ہوں بغیر کسی واسطے کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں گے اور جاری کریں گے سرکار کو. اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بات پڑے یہ بھی میں سنا چکا ہوں. لکھتے ہیں کہ یہ ولایت کبریٰ شہنشاہ مدرید سیدنا علی تقسیم کرتے رہے اور نبوت حضور علیہ السلام تقسیم کرتے رہے اور ولایت کبریٰ وہ ہوتے ہوتے یہ حسن عسکری تک پہنچی اور حسن عسکری سے سرکار بخش ثقلین کے حوالے ہوں گی. اور اس وقت بھی حضور بخش ثقلین ہر حوض کو ہر کتب کو وہی سبق دے رہی ہے. لیکن جس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضور حوض پاک بھی امام مہدی کے سائے کے نیچے آ جائے گا. سرکار منتقل ہو جائے گی امام مہدی علیہ السلام کی طرف. تو یہ ہے میں خاص لوگوں کے سامنے بات کرتا جہاں عوام ہی بیٹھے ہیں عوام کی ہے مگر بڑا جھگڑا ہے دل رفتہ ہے. ہر مسئلے میں اختلافات ہے اور اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی کہ نہیں وہ ہمارے مرید ہوں گے ہمارا فیصلہ ہے نہیں فیصلہ کس نے تم کو دیا ہے آپس میں بات ہے. ایک کہتا ہے میں بڑا ہوں دوسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے گا. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو کون سرف پر دیا جائے. تو بعض نے لکھا کہ جو فرق آج راشدین کا رتبہ تھا وہ رتبہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مجھ پر بھی اور سید کائنات فخر موجودات اتباع فرمائے. یہ ایک فضیلت کی بات میں کر رہا ہوں ایک محبت کی بات. اگر پسند آئے تو مرحبا نہیں پسند آئے تو اصل چیز اللہ اس کے رسول کی اللہ اس کے رسول کی کتاب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب حضور بخش سکے رضی اللہ تعالیٰ آپ مجھے شیخ السماوات بہت ہی عظیم و جلیل خطبہ آپ نے یہ پڑھ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جو آنے والے جو مجھے اپنا مرشد تسلیم کرے گا تو آپ نے